آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر ہر پاکستانی اس صورتحال سے پریشان دکھائی دیتا ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وبا کے دوران یہ احساس تیزی سے بڑھنے لگا کہ اگر ترسیل کا نظام جس کے تحت خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دن رات بحری جہاز، مال بردار گاڑیاں اور ٹرک سفر کی حالت میں رہتے ہیں، اگر اس میں روکوٹ پیدا ہوئی تو انسانی زندگی پر اس کے انتہائی بھیانک اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ کرونا وبا کے خوف سے بہت سے گندم، دالیں، چاولوں و مکئی پیدا کرنے والے ممالک میں ایک طرف اجناس کی پیداوار کم ہوئی تو ساتھ ہی بے روزگاری میں اضافہ نے دنیا کو خوراک کی کمی کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ ابھی اس مسئلہ پر بحث اور تدارک کے طریقہ کار پر تحقیق جاری تھی کہ روس کے یوکرائن پر حملے نے خوراک کی کمی کے لیے ایک اور ممکنہ خطرے کی گھنٹی بجد چھوٹی ہے۔ یوں ہر ملک میں یہ سوچ پنپنے لگی کہ انہیں جدید اسلحہ کی دوڑ اور صنعتی ترقی کے ساتھ ہی خوراک کی پیداوار میں بھی خود کفالت پیدا کرنا ہوگی، ورنہ آنے والے برسوں میں دیگر ممالک پر خوراک کا انحصار تباہ کن ہو سکتا ہے۔ ان عوامل کو اگر رواں برس مغربی ممالک میں خشک سالی اور پڑنے والی گرمی کی بدولت ان کی زراعت کو پہنچنے والے نقصان کے ساتھ ہی مشرقی ممالک میں غیر معمولی بارشوں و سیلاب کی بدولت فصلوں کی تباہی پر غور کریں تو اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مستقبل میں خلق خدا کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ طاقتور و دولت مند ملکوں کی قیادتیں ان تمام خطرات سے بے خبر دنیا پر اپنا معاشی و عسکری تسلط کو برقرار رکھنے کی دوڑ میں یہ سوچنے کو تیار ہی نہیں کہ وہ جدید تباکن اسلحہ و عسکری برتری کے ضمن میں بغیر جنگ کیے اپنی عوام کی زندگیوں کو بھی مشکلات کی طرف دھکیل رہے ہیں اور بغیر ایٹمی اسلحہ کے استعمال کے کروڑوں انسانی جانوں کے درپے ہیں۔ ان حالات میں اگر ہم اپنے ملک پاکستان کے داخلی حالات کی طرف نظر دوڑائیں تو موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں دوسرے نمبر پر آنے والے ملک کے طور پر یہاں خوراک کی کمی کے اثرات ابھی سے دکھائی دینے لگے۔ عوام اسے مہنگائی قرار دے کر احتجاج کرنے میں حق بجانب ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایک طرف آبادی کا امٹتا ہوا طوفان ہے جو کم از کم ہماری سیاسی اشرافیہ اور نظام چلانے والی بیوروکریسی کو بالکل دکھائی نہیں دے رہا، تو دوسری طرف اشیاء خوردونوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں روز بروز اضافہ معمول بن چکا ہے۔ غالباً ہمارے حکمرانوں کو فکر ہی نہیں کہ جب قیمتیں عوام کی قوت خرید سے باہر ہو جائیں گی تو ان کے اشتعال کو یہ کہہ کر ٹھنڈا نہیں کیا جا سکے گا کہ لاکھوں ایکڑ زرعی رقبہ غیر معمولی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے پیداوار میں کمی کا سبب ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ملک میں سیاسی و انتظامی امور چلانے والوں کی ہے کہ وہ عوام الناس کو روزمرہ لازمی ضروریات کی بروقت فراہمی ممکن بنائیں۔ پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کو فراہم کی گئی تفصیل کے مطابق پاکستان کی آبادی رواں برس 2022 میں 23 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے، جو 2025 تک 24 ارب سے تجاوز کر جائے گی۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے پہلے کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً 39% آبادی غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کرتی ہے۔ یہ اعداد و شمار لگتا ہے صرف شہروں سے لیے گئے ہیں۔ آبادی کے حوالے پاکستان اسلامی ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے، ایشائی ممالک میں تیسرے اور دنیا بھر میں 5ویں نمبر پر ہے۔ اتنی زیادہ آبادی کے باوجود بھی اگر پاکستان میں غربت کے اثرات اس طرح دکھائی نہیں دے رہے جیسا کہ ایشیا میں معاشی طور پر مستحکم بھارت اور بنگلہ دیش میں نظر آتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں 69% آبادی دیہاتوں میں مقیم ہے، جہاں زندگی گزارنے کا طریقہ کار انتہائی سادہ شہری زندگی سے قطعی مختلف ہے، اور اکثریت اپنی کم آمدنی کے باوجود مشترکہ خاندانی نظام اور ایک دوسرے کی کھلے دل سے مدد کرنے کی خصوصیات کی بدولت ان بہت سے مسائل سے محفوظ ہے جو شہروں میں بسنے والوں کو درپیش ہے۔ یہاں پاکستان کے کسان کو خراج تحسین پیش کرنا بھی ضروری ہے، جس نے ابھی تک اپنی محنت اور فصلوں کی کاشت سے لے کر اس کی کٹائی تک توکل اور اللہ پر کامل بھروسہ کی بدولت دیہات کی معاشرت کو تاحال مستحکم رکھا ہوا ہے، ورنہ ان کا معاشی استحصال کرنے والوں میں آڑتی پہلے نمبر پر آتا ہے، جو ان کی دن رات کی محنت کی کمائی چند ٹکوں میں خرید کر منہ مانگے داموں فروخت کرتا ہے۔ ایک بڑا المیہ شہروں کے بے ہنگم پھیلاؤ کا بھی ہے، جس کی زد میں ہمارے زرعی رقبے ہی نہیں ہمارا محنت کش کسان بھی آ رہا ہے۔ قابل کاشت رقبہ سکڑنے کا پہلا اثر یقینی طور پر شہری آبادی پر ہی پڑے گا، جو پہلے ہی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے پیدا ہونے والے اس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں
جس کا کوئی حل کسی کے پاس نہیں۔ دوسرا مسئلہ خوراک خاص کر اجناس و سبزیوں کی پیداوار میں کمی کا ہوگا۔ پاکستان عرب ریاستوں کی طرح تیل و دیگر مدنیات سے مالا مال ملک نہیں۔ ان امیر عرب ممالک کے لیے روزانہ تازہ سبزیاں، پھل و اجناس دیگر ملکوں سے خرید کرنا کچھ عرصہ پہلے تک کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کرونا وبا میں عالمی سطح پر ترسیل کا نظام درہم برہم ہونے پر وہ بھی اپنے ملکوں میں جدید طریقوں سے اجناس و سبزیوں کی پیداوار کی کوششوں پر مجبور ہو گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان و افریقی ممالک میں لاکھوں ایکڑ قابل کاشت رقبہ لیز پر لینے کی کوششوں میں ہیں تاکہ اپنی ضروریات کے مطابق وہاں سبزیاں و دیگر اجناس کی پیداوار سے اپنے ملک میں طلب و رسد کے توازن کو برقرار رکھا جا سکے۔ حالانکہ پاکستان میں ان رقبوں پر کاشت کا پہلا حق پاکستان کے کسانوں کا ہے، جنہوں نے آج تک کبھی بھی عوام کو مایوس نہیں کیا، لیکن ہماری ساری سیاسی اشرافیہ اس ترجیحی مسئلے پر سوچنے کے لیے فارغ ہی نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے لیے عوام کے مسائل نہیں بلکہ اقتدار کی رسہ کشی کو جاری رکھنا ہے، جس کا سلسلہ قائد اعظم کی رحلت کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ حالانکہ امریکی محکمہ زراعت عالمی سطح پر خوراک کے بحران کے حوالے سے جاری کی گئی اپنی رپورٹ میں واضح کر چکا ہے کہ 2021 سے 2031 تک کے 10 برسوں میں ایشیا کے اندر پاکستان کی 38% آبادی کو خوراک کی کمی کا سامنا ہوگا، اور یہ سلسلہ آئندہ آنے والے برسوں میں بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک پر راج کرنے کے جتن میں مبتلا ہمارے وہ تمام جدی پشتی جاگیردار، صنعت کار و سیاستدان، ان میں وہ بھی ہیں جو پودینے اور خربوزوں کے باغات سے ترقی پا کر اقتداروں کے ایوانوں تک پہنچے، یہ سب اقتدار کی رسہ کشی سے کچھ وقت نکال کر پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل، اس کے ساتھ ہی خوراک کی کمی سے جڑے اثرات پر غور کریں اور اس کے تدارک کے لیے طویل المدتی ایسی تجاویز تیار کریں جو قابل عمل بھی ہوں اور آنے والے برسوں میں پاکستان کے عوام کو درپیش خوراک کی کمی کا مداوع کر سکیں۔